زمانہ گزرا کہ دینار اور درہم کا سب سے زیادہ مستحق مسلمان بھائی کو سمجھا جاتا تھا۔ پھر اب ایسا زمانہ آ گیا کہ دینار اور درہم مسلمان بھائی سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن کتنے ہی پڑوسی ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے اپنے پڑوسیوں کو پکڑ رکھا ہوگا اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے عرض کریں گے کہ اے اللہ، اس نے مجھے چھوڑ کر اپنا دروازہ بند کر لیا تھا، مجھے اپنے احسان اور سلوک سے محروم کر رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم پر ایک ایسا زمانہ گزرا کہ دینار اور درہم کا سب سے زیادہ مستحق مسلمان بھائی کو سمجھا جاتا تھا، اور اب ایسا زمانہ آ گیا کہ دینار اور درہم مسلمان بھائی سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن کتنے ہی پڑوسی ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے اپنے پڑوسیوں کو پکڑ رکھا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے عرض کریں گے کہ اے رب، اس نے مجھے چھوڑ کر اپنا دروازہ بند کر لیا تھا، مجھے اپنے احسان و سلوک سے محروم کر رکھا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ مسلمانوں پر ایسا گزرا ہے جس میں روپیہ پیسہ اپنے مسلمان بھائیوں پر خرچ کرنے کا جذبہ تھا، اپنے پر، غیروں پر، پڑوسیوں پر خرچ کرنے کا خیال کرنے کا جذبہ تھا، اور انہیں اپنا مسلمان بھائی پیسے سے زیادہ محبوب تھا۔ پھر وہ زمانہ آیا کہ مسلمان بھائیوں کی نسبت پیسہ زیادہ محبوب ہو گیا، نہ اپنوں پر خرچ کرتے ہیں، نہ دوسروں پر، نہ پڑوسیوں پر۔ پڑوسیوں کو حاجت ہوتی ہے تب بھی ان کو نہیں دیتے، ان کو دیکھ کر دروازہ بند کر لیتے ہیں، ان کی حاجتیں پوری نہیں کرتے۔ قیامت کے دن بہت سے ایسے پڑوسی ہوں گے جو اپنے پڑوسیوں کو پکڑ کر اللہ کے دربار میں حاضر کریں گے اور شکایت کریں گے کہ اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا تھا، مجھے قریب نہ پھٹکنے دیتا تھا، میری حاجت کا خیال نہیں رکھتا تھا، لہٰذا پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہو جائے۔ آج کل دین کے اعمال کے اندر کوتاہی ایسی شدید ہے کہ اپنے رشتہ داروں، اپنے تعلق داروں کا بھی خیال نہیں ہوتا، تو پڑوسی کا خیال رکھنا تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ ورنہ مسلمان یہ نہیں ہوتا کہ اپنی ذات میں مگن رہے، اپنے گھر میں خوش رہے۔ مسلمان کبھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ مسلمان ہمیشہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھنے والا ہوا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے بھی بارہا سنا ہوگا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام کے علاقے میں ایک مسلمان کی دکان پر ایک گاہک آیا اور اس نے گیہوں یعنی گندم یا جو کا سودا کیا۔ اس نے کہا کہ 15 سیر گندم مجھے چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 15 سیر گندم کا یہ قیمت ہے، لیکن میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ جو میرے پڑوس میں دکان ہے نا، اس پڑوس کی دکان والے کے پاس جائیے اور اس سے گندم کا ریٹ معلوم کیجئے۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا۔ وہاں پر گئے تو وہاں پر بھی وہی قیمت بتائی گئی جو یہاں پر قیمت بتائی گئی تھی۔ کہ میری دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ 15 سیر گندم ان سے خرید لیں۔ کہا جی بھائی ٹھیک ہے، میں خرید لیتا ہوں۔ گندم تو میں نے اس سے خرید لیے، لیکن مجھے آپ بتائیں کہ جب آپ سے میں خرید رہا تھا، آپ نے مجھے اس کی طرف کیوں بھیجا؟ کہ لگے بات یہ ہے کہ میرے پاس سے گاہک آ کے چلے گئے تھے کہ میرے پاس کچھ پیسے آج کی کمائی کے آ چکے، لیکن میرا جو پڑوسی ہے اس کا مجھ پر حق ہے، لہٰذا میں نے صبح سے دیکھا کہ اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، لہٰذا جب میں نے دیکھا کہ ریٹ اور کوالٹی بھی وہی ہے تو میرا جی چاہا کہ آپ اس سے لے لیں، کیونکہ میں تو اس کو اتنا دے نہیں سکتا کہ میرے پاس نہیں ہے، تو کم از کم یہ کر سکتا ہوں کہ اپنا گاہک اس کے پاس بھیج دوں، چنانچہ میں نے آپ کو اس کے پاس بھیج دیا۔ اب وہ
کہنے لگے یہ تمہارا پڑوسی کون ہے؟ کہا یہ پڑوسی تو عیسائی ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ کہا پھر بھی تم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ کہا ہمارا اسلام ہمیں اس کا حکم دیتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ گندم تو میں نے وہاں سے خرید لی ہے، ایمان میں آپ سے لینے آیا ہوں، مجھے آپ کلمہ پڑھائیے، مسلمان کر دیجئے۔ آپ کو یاد ہوگا سن 2001 کے آگے پیچھے کچھ مکتی باہنوں ہندوؤں نے انڈیا کے اندر کچھ 30 کے قریب مسلمانوں کو زندہ جلا دیا تھا۔ نوائے وقت اخبار کے اندر اس وقت کی تصویر آئی تھی اور ساری دنیا میں احتجاج ہوا تھا۔ ہمارے اکابرین کے اندر ہیں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب، فرمانے لگے کہ میں نے تاریخ پڑھی ہے کہ مکتی باہنوں اور مسلمانوں میں کبھی ایسی منافرت نہیں تھی، کبھی ایسی آپس میں نفرت کی چنگاریاں نہیں تھی، تو یہ آپس میں اتنا بڑا جھگڑا یہ کیسے ہوگا، کیوں کر ہو گیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تحقیق کی اور تحقیق کرتے کرتے جو ان کا لیڈر تھا وہ بڑا خفیہ رہتا تھا، اس کو ڈر تھا کہ مسلمان مجھے کہیں مار نہ دے، چنانچہ اس کو بیچارے کو ایسے ہی کر بھی دیا گیا، تو کسی سے ملتا جلتا نہیں تھا۔ تو انہوں نے اپنے ریسورسز لڑائے اور کہا کہ بھی مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے اور بڑی پرامن ملاقات کرنی ہے، ایسی ملاقات کہ جو بالکل ٹاپ سیکرٹ ہوگی، کسی کو اس کے بارے میں بتایا نہیں جائے گا پہلے سے کہ ہم کسی جگہ پر مل رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان سارے شرائط کو دیکھنے کے بعد رات 1 بجے کے بعد ملاقات کا وقت دیا، اور ملاقات کے وقت جب ملا تو انہوں نے چھوٹتے ہی جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ بھئی مسلمان اور سکھ کی لڑائی آپس میں مشہور ہے، مسلمان اور ہندو کی لڑائی آپس میں مشہور ہے، لیکن کبھی مکتی باہنی والوں سے مسلمانوں کی ایسی لڑائی نہیں ہے، آپ کا مذہب اور مسلک بھی کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ جو مسلمانوں سے اتنی لڑائی کرنے والا ہو، لیکن آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا کہ زندہ انسانوں کو جلا کے رکھ دیا، جلا کے کیا بچے اور کیا بوڑھے اور کیا جوان، 30 لوگوں کو آپ نے جلا دیا، زندہ جلا کے دوسروں کو تصویریں دی کہ دیکھو ہم نے اپنا بدلہ لیا۔ آخر انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ کہ پھر یہ کیا ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی مسجدیں ہمارے علاقے میں ہیں، مسلمانوں کے مدرسے ہمارے علاقے میں ہیں، مسلمانوں کے گھر ہمارے علاقے میں ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو تقریبات ہوتی ہیں ہولی اور تیواری کی، ان تقریبات پہ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ سارے کفریہ حرکات ہیں، یہ ساری غلط حرکتیں ہیں، ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے، اور کوئی مسلمان بچہ ان کو دیکھے گا نہیں، کوئی مسلمان ان کے محلے میں شریک نہیں ہوگا۔ بات بھی یہی ہے، صحیح ہے کہ ان کی اس نوعیت کی جو ہندوانہ حرکات ہیں، ہم ان کسی بھی قسم کی ہندوانہ حرکت کے اندر، کسی بھی غیر اسلامی حرکت کے اندر ہم شریک نہیں ہوں گے، چنانچہ کوئی مسلمان ہماری خوشیوں میں شریک نہیں ہوتا، اور جہاں تک غموں کی بات ہے تو کوئی مسلمان ہمارے غم کے اوپر کوئی مرہم کبھی نہیں رکھتا۔ ہم دیکھتے ہیں اتنی بڑی مسجدیں بن جاتی ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہوتی، ہم دیکھتے ہیں ان کے اتنے بڑے مدرسے بن جاتے ہیں، مدرسے کے اندر پورے ٹرک اتر رہے ہیں گندم کے، لیکن ان کو اتنا احساس نہیں ہے کہ ان کے پڑوس کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں اور ہمارے گھر میں کھانے کو سامان نہیں ہے، پہننے کو ہمارے بچے ننگے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس دوائی کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، ایسے ہی جھونپڑی میں پڑے مر جاتے ہیں۔ تو پھر ہندو مذہب والوں نے اور سکھ والوں نے ہمیں بھڑکانا شروع کیا کہ مسلمان تمہارے پڑوس میں تو رہتا ہے لیکن اس کو تم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، بلکہ اس کو تم سے ہمدردی کے بجائے تمہارا دشمن ہونا۔ دیکھو انہوں نے تمہارے خلاف یہ فتوے دیے کہ یہ بھی کافر ہے اور یہ بھی کافر ہے اور یہ بھی کافر ہے، یہ دیکھو انہوں نے تمہارے خلاف فتوے بھی دیے ہوئے، اور دوسری طرف انہوں نے کبھی تمہارے ساتھ ہمدردی نہیں کی، کبھی انہوں نے تمہارا خیال نہیں رکھا، کبھی انہوں نے تمہارے بچوں کو آ کے کپڑے نہیں پہنائے، اگر پہناتے تو اپنے بچوں کو کپڑے پہناتے تو اپنے غریبوں کو پہناتے ہیں۔ تو یہ تو صرف ایک مسلکی لوگ ہیں، ایک مذہبی لوگ ہیں، ان کے ہاں کوئی انسانی حقوق نہیں ہے، لہٰذا اتنا ہمیں بھڑکایا گیا، ہم خود بھی شرمندہ ہیں اپنے اس اقدام پر، اتنا بھڑکایا گیا کہ ہم مجبور ہو گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ انتہائی اقدام اٹھائیں، انہیں قتل و غارت کریں، یہاں تک کہ ہمارا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا کہ ہم نے ان کو زندہ بھی جلا کے رکھ کر دیا، جس کو
دنیا دے دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے لکھنؤ کے اندر 7,000 علماء کو جمع کیا، کہتے ایک بہت بڑا مجمع تھا، ہزاروں علماء تو تھے لیکن اس کے ساتھ لاکھوں عوام بھی تھے۔ لگے جب میں نے یہ سارا قصہ سنایا تو مسلمانوں نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ ہم کبھی کسی دوسرے کا درد محسوس نہیں کرتے، بس اپنے گھر کے اندر بس میرا گھر صحیح ہو جائے، میری بیوی راضی ہو جائے، میری اماں راضی ہو جائے، اسی حد تک اسلام محدود نہیں ہے۔ مسلمان اس حد تک محدود نہیں، پڑوسیوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا، ارے اپنے بھائی کا نہیں پتہ ہوتا، پڑوسی کی کیا بات ہے۔ تو یہ خود غرضی اور محض اپنی گربان کے اندر ہی دیکھتے رہنا اور اسی میں منہ ڈال کے بیٹھنا، یہ کبھی بھی مسلمانوں کا ترا نہیں ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم اجمعین جب بھی کیسر و کسریٰ کے درباروں میں گئے ہیں، بتایا ہے کہ تمہاری سلطنت میں ہو کیا رہا ہے، تمہارے گھروں میں ہو کیا رہا ہے، تمہاری سلطنت میں کیا ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمان تو دوسرے کا ظلم روکنے کے لیے جاتا تھا۔ میں بتا بھی چکا ہوں کئی بار، محمود غزنوی نے جو ہندوستان پہ 17 حملے کیے ہیں، اس کے پیچھے بنیادی وجہ تھی کہ ہندوستان کے لوگ محمود غزنوی کو خط لکھتے تھے کہ ہمارے یہاں پر کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے، آپ ان پہ حملہ کریں، آپ ہندو راجاؤں پہ حملہ کریں تاکہ آپ ہماری مدد کر سکیں، آپ ہمارا خیال رکھ سکیں، ورنہ یہاں کے ہندو لوگ ہمارا خیال نہیں رکھتے۔ اور یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کو اتنا مضبوط تسلط یہاں پر کوئی 800-900 برس تک قائم رہا کہ مسلمانوں نے ہمدردیاں جتائی ہیں، مسلمانوں نے خدمتیں کی ہیں، مسلمانوں نے خود دوسروں کا خیال کیا ہے، اپنے پڑوسی کا خیال کیا۔ پڑوسی صرف ساتھ کے گھر والا نہیں ہوتا، جیسے کل میں نے روایت کے اندر ذکر کیا 40 گھر آگے 40 گھر پیچھے، تو آگے پیچھے مطلب یہ ہے کہ پورے محلے کو دیکھا جائے، پورے علاقے کو دیکھا جائے کہ اس کی کس طریقے سے خدمت ہو سکتی ہے۔ اگر اپنے علاقے میں ضرورت نہیں تو دوسرے علاقے میں، سب سے پہلے اپنے علاقے کا حق ہے اور اس کے بعد پھر دوسرے علاقے، پھر اسی طریقے سے آگے بڑھے اور عالمی سطح پہ نظر رکھے کہ کہاں مسلمانوں کی مدد کی کسی دوسرے کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف پیسوں کی ضرورت ہو، مورل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرے کو ذہنی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، بدنی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا